پیسہ ساتھ نہیں رکھنا، دنیا کی کوئی چیز نہیں رکھنی۔ اتنے دور سفر کر کے جب بندہ وہاں پہنچا حج کے ارادے سے، 8 ذی الحج کو، کعبے کی یہ شان ہے کہ بندہ کعبے میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز فرض فجر کے پڑھے، امام کے ساتھ پڑھے یا تنہا پڑھے، کہا ایک نماز کہاں پڑھی، اللہ کی بارگاہ سے ثواب کتنا ہے؟ فرمایا 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ بڑی ایک ہے، 1,00,000 کا ثواب ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کہا 8 ذی الحج کو 1,00,000 ثواب کو نہیں دیکھنا، چھوڑنا ہے میرا کعبہ، نکلنا ہے یہاں سے، مینا میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے۔ مالک اتنا خرچہ کر کے آیا ہوں، کیا مزدلفہ مینا عرفات میں جو میں 2 رکعت پڑھوں گا یا 1 نماز پڑھوں گا 1,00,000 کا ثواب ہے؟ کہا نہیں۔ مالک بھی اتنا خرچہ کر کے آیا، 18-20 لاکھ روپیہ لگا کے آیا، تو نے 1,00,000 نماز کا ثواب جہاں ملتا تھا، کہاں یہاں سے نکل۔ مالک مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ وقوف عرفات کرنا ہے، مینا میں ٹھہرنا ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہے، ظہر و عصر کو اکٹھے کرنا ہے، مغرب اور عشاء کو اکٹھے کرنا ہے۔ مالک اپنے اپنے وقت میں بھی پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، مزدلفہ، مینا، عرفات، جبل رحمت، یہ جتنا حج ہے، فرمایا میں نے کوئی عمل نہیں کیا، بس میرے بندے یہاں بیٹھ کر جو کرتے رہے میں تم سے کروا رہا ہوں، تمہارے نام میں حج لکھوا رہا ہوں۔ میں اپنے بندوں کی یاد تازہ کر رہا ہوں، توجہ کرنا جی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ساتھ ہیں، وہ کیسا منظر ہوگا جب حضور تھے، صحابہ تھے۔ آج تو بہت سوچتے ہیں نا، اس وقت چٹیم میدان، تپتی ہوئی صحرا ریت اور سخت پتھر، جب صحابہ ساتھ ہیں، آقا علیہ السلام نے مجمع صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا گواہی دیتے ہو جو رب کا پیغام تھا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ اور حضور نے شہادت کی انگلی کو اٹھایا۔ ایک مرتبہ جب صحابہ سے پوچھا، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر حضور نے کہا، مالک تو بھی گواہ رہنا، تو بھی گواہ رہنا۔ 3 مرتبہ فرمایا، اور حضور نے فرمایا، میرے صحابہ، آج جن صحابہ کے متعلق زبان کھولتے ہیں لوگ، سنو ہم تک دین کیسے پہنچا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، میرے صحابہ، جس نے مجھ سے جو سنا ہے آگے آگے پہنچانا ہوں تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ دین ویسے نہیں پہنچا، یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں، صحابہ کا عمل ہے۔ اور توجہ کرنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب 9 ذی الحج ہوتی ہے، لوگ مزدلفہ میں رات آسمان کے سائے میں گزارتے ہیں۔ کوئی خیمے میں نہیں رہتا، کوئی بڑے بنگلے میں نہیں رہتا، آسمان کے سائے میں رہتا ہے، 2 چادروں میں ملبوس ہو کر رہتا ہے۔ فرماتا ہے رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں جانتے ہو میرے بندے کیا چاہتے تھے؟ تھوڑی جی ڈلے بولے ہو کہ تسا نہیں اجے توجہ تھے سیر منڈی مسیدی بیچا جے تسا پہنچے چار بات میں میدان بیچا تخیلات دی دنیا بیچا تو وکرا سما مسئلہ اللہ فرشتوں سے کہتا فرشتوں تمہیں پتا ہے میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ مالک کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ایک ہی زبان پر تلبیہ ہے، تیری بات
शबाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। एक ही तराना है जुबान पर, तुझे पुकारा जा रहा है, गुनाहों से माफी मांगी जा रही है, आहोर जारी है। बंदे तेरे आसमान के साए में रो रो कर तुझसे मांगते हैं। फरिश्तों, मुझे पता है, तुम बताओ क्या करूं, तुम बताओ क्या करूं। फरमाया फरिश्तों सुनो, गवाह हो जाओ, जो जहां से आया, जो जहां से आया, जैसा है कैसा है, मेरे बंधु की याद में आकर बैठा है। 1,00,000 नमाज जवाब का जवाब छोड़ा है, यहां बैठे हैं। ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो जो आया है मैंने उसे भी बख्श दिया है, और जिसके लिए हाजी मस्जिद की दुआ करता जाएगा मैं उसे भी बख्श दिया जाऊंगा। और फिर तवज्जो करना, हुजूर की बारगाह में और हुजूर पर कुर्बान का आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर जिनके पास माल होगा वो तो आएंगे, यहाँ हज की शहादत हासिल करेंगे, मुज़दलिफा और मिना और अरफात में जाएंगे। हुजूर कुछ ऐसे हैं जिनके पास माल नहीं है, सिर्फ दिल है, और दिल में धड़कन है, दिल तड़प रहा रहता है, वो आ नहीं सकता, माली उसके साथ इतनी इस्तेताअत नहीं रखता, लेकिन दिल के अंदर तन्हाई में तड़पता है। हुजूर उसका क्या पड़ेगा? सवाल करने वाले ने सवाल करके कमाल कर दिया। मेरी और आपकी फरियाद हुजूर की बारगाह में की, जुमला कहने लगा हूं और आपकी तवज्जो चाहते हुए, जिसका जितना शौक होगा मोहब्बत होगी उसी से बोलेगा। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, जो आ नहीं सकता, गुर्बत है, गरीबी है, माल नहीं है, आड़े आ जाता है, उसके पास माली हैसियत नहीं रखता, हो आ नहीं सकता, लेकिन तड़प रखता है। फरमाया कयामत के दिन जब सबको उठाया जाएगा, अल्लाह ने हर उस बंदे के नामे आमाल में आज का पूरा पूरा सवाब लिखा होगा, आज का पूरा पूरा सवाब लिखा होगा। और यौम अरफा, इसको यौम अरफा क्यों कहते हैं? आपने कभी तवज्जो की? अल्लाह ने कहा इसलिए कहते हैं, दोनों की मुलाकात हुई थी यहाँ। आदम और हव्वा जब पिछले थे, जन्नत से निकाला था, दोनों पिछड़ गए थे, यहाँ दोनों की मुलाकात हुई। जबरे रहमत अल्लाह हर को ले जाए, हर किसी को ले जाए, हर किसी को ले जाए। जबरे रहमत है, एक बार है, इस तरफ जनाबे आदम बैठे हैं, इस तरफ जनाबे हव्वा बैठे हैं, पर खबर नहीं है, खबर नहीं है। जब मुलाकात हुई जिस दिन, वो यौम अरफा था, 9 ज़िलहज थी, मुलाकात हुई वहां पर। अल्लाह ने कहा ये यौम अरफा मेरे दो महबूब आदम और हव्वा का आपस में मिलने का और पहचानने का दिन है। फरमाया इस दिन जो यहाँ आएगा मैं उसे भी बख्श दूंगा, जिसके लिए बख्शिश की दुआ करेगा उसे भी बख्श दूंगा। और तवज्जो करना जी, बात खत्म करने लगा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान इब्लीस 9 ज़िलहज को बहुत रोता है, हाय हाय हाय, बहुत रोता है। हुजूर से पूछा हुजूर इतना क्यों रोता है? हुजूर फरमाते इतना कभी वो जलील नहीं हुआ, इतनी उसे कभी जिल्लत नहीं उठानी पड़ी जिस दिन यौम 9 ज़िलहज को वज़ील होता है, रोता है। पूछा क्यों रोता है? फरमाया इसलिए कि 9 ज़िलहज को उजागर करा पर अल्लाह की रहमत छम छम बरसती है। हाय 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 हाय, जेड़ा अमला नाल जन्नत दी जाना वो भावे ना बोले,
جنا رب نے جنت میں جانا چاہنا رحمت نالا فرمایا چم چم برستی ہے حجاج کرام پر. اور حضور فرماتے ہیں بات یہاں تک رہتی تو شاید زیادہ نہ روتا. بات صرف یہاں تک رہتی تو نہ روتا. آقا فرماتے حجاج کرام کی برکت کی وجہ سے اللہ میری امت پر کوئی کہاں بیٹھا ہے فرمایا اس پر بھی اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے, اس پر بھی برستی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب حاجی دو کپڑے پہن کر دو چپٹی چادروں میں ملبوس ہو کر حج کا اہتمام کرتا ہے, واپس آتا ہے, طواف زیارت کرتا ہے, حلق کرواتا ہے, آقا فرماتے اس کا ایک بال سر سے گرتا ہے اللہ ایک نیکی بھی دیتا ہے اور ایک گناہ بھی معاف کرتا ہے ایک ایک بال کے صدقے. اور پھر سنو جب حاجی واپس آتا ہے اپنے علاقے میں واپس آتا ہے آقا فرماتے جبریل جاتا ہے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور ہاتھ رکھ کے پتہ ہے کیا کہتا ہے فرمایا ہوں تھوڑا دھیان کریں ہوں تھوڑا دھیان کریں آجی مڑی پیچھے دکھنا ہے یہ کون ہے جنہ جنہ اتنے آدم کی آنا ہے دلاسہ دینا ہے معاف ہوئی ہے بخشا گیا ہے اور صاف ہوئی ہے. آقا فرماتے حاجی گناہوں سے ایسے صاف ہوتا ہے جیسے ماں کے شکم میں رہ کر دنیا میں پہلا دن ہوتا ہے وہ آتا ہے ایسے گناہوں سے صاف ہوتا ہے. جبریل کہتا ہے دھیان کر کے رہنا فرمایا اللہ نے جو پہلے تھے وہ معاف کر دیے ہیں. کیوں حضور فرماتے حاجی ہوتا ہے اللہ کا مہمان. حاجی کون ہوتا ہے اللہ کا مہمان اور میزبانی رب کرتا ہے. فرماتے جو جو زبان سے حاجی الفاظ نکالتا رہتا ہے اللہ اسے درجہ قبولیت دیتا رہتا ہے. پھر توجہ کرنا حضور علیہ السلام نے فرمایا آخری بات ختم. حضور نے فرمایا تمہیں بتاؤں میری امت کے غرباء کا حج کیا ہے. تھوڑے جے ٹلے بولنے ہوئے مجھے تو لطف آتا ہے مجھے تو وقت آتا ہے. حضور فرماتے تمہیں بتاؤ میری امت کے غریبوں کا حج کیا ہے میری امت کے غریبوں کا حج کیا ہے. صحابہ نے عرض کی حضور بتائیں. میں جملہ لگایا کھانا تھوڑی جا دھیان نہ سنے آجے تھوڑی جی گم ہوئی تے سنے آجے. فرمایا سنو میرے صحابہ میری امت کے حج یہ ہے وہ ہر ہفتے کے بعد جب جمعہ آتا ہے غسل کر کے